نون لیگ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کافی ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں، ضمانتوں کے حوالے سے، حمزہ کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ نہیں وہ پیش ہوئے آج بیانات کیا ذمہ دارانہ بیانات کیا ہیں، ایسے ریٹارک ہے۔ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے میرے پاس غور و فکر کا وقت نہیں ہے۔ غور و فکر کا وقت نہیں ہے، آپ کیا اینٹیں چن رہے ہیں دیوار میں، یہ چھت ڈال رہے ہیں؟ اصل چیز تو غور و فکر ہی ہے اسی کے ذریعے زندگی میں، کہ میں کہا کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں نے کہا کوئی 18 گھنٹے کام کرنے کے 2-3 گھنٹے غور و فکر کیا کریں، سوچیں۔ تو وہ ایک ہیجان ہے ان کی طبیعت میں، کوئی ذمہ دارانہ بیانات نہیں دیتے۔ ضمانت میں توسیع ہو گئی اور حمزہ کی نہیں، وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ تو آپ دیکھیے نا، انہوں نے کہا وکیل کو ڈینگی ہو گیا، انہیں پچھلی دفعہ کرونا ہو گیا تھا، پھر کمر کا درد، میں نے کہا تھا اس کا ثبوت کیا ہے کرونا ہو گیا۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا ثبوت ہے ڈینگی ہو گیا اس کو، وکیل کو؟ تاخیری حربے ہیں، جہاں تک چیزوں کو کیا جا سکتا ہے، یعنی ملتوی کیا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے، جتنا ہے وہ کر لیا جائے۔ کیا ممکن ہے یہ وقت ٹائم گین کر لیا جائے، عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے؟ تو ایک ان کے حامی ایک اخبار نویس نے کہہ دیا کہ ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے، اور مارشل لا لگا کے عمران خان کو فارغ کر دیا جائے اور الیکشن کرا دیا جائے، وہ کسی طرح یہ اقتدار میں آئیں۔ ہاں، عمران خان صاحب کو جانے دیں۔ یہ نون لیگ ویسے لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال۔ یہ کچھ لوگ تو خیر ویسے عمران خان کی مخالفت میں یا ناپسندیدگی میں کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا مسئلہ دوسرا ہے۔ اب اسے لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی۔ وہ یہ کیا صحافت ہے بھائی، ماشاءاللہ لگا دیا جائے۔ سول بالادستی کی کل تک بات آپ کر رہے تھے، خیر سول بالادستی کیا، یہ لوگ ہیں آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا دفاع کرتے ہیں، کل یہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، کو لوگ بھولے تو نہیں ہیں۔ اور کل نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ وہ ضیاء الحق کمیشن کو پورا کروں گا، اور کون ان کو لے کے آیا تھا؟ ان کو فوج اور ایجنسیاں لے کے آئی تھیں، انہوں نے ہی پالا تھا نا۔ اور پھر اب تک یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، پھر جب وہ ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا، حکومت کے وہ حکم صادر ہوا ہے جی کہ اس میں کوئی بات ہی نہیں کرنی، بجاؤ چپ کر کے ووٹ ڈال۔ پھر یہ اپنا اس وقت یہ کہتے ہیں ہمارا جھگڑا عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور مریم صاحبہ کیا فرماتی تھی؟ بڑوں کی لڑائی میں بچے نہیں بولتے۔ اس وقت ایک مطلب بہت عظیم محترم جہاں دیدہ پولیٹیشین بن گئی، محترمہ فاطمہ جناح بن گئی، بچے نہیں بولتے ہیں جی۔ تو 15 برس تو بڑے ہوں گے عمران خان سے، 12-14 سال تو بڑے ہوں گے، بچے نہیں بولتے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی حساس اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ بھائی آپ کل تک کیا کر رہے تھے؟ بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے نا ان کا، تو پھر نون لیگ کا بیانیہ ہے ہی کوئی نہیں۔ بیانیہ ہے جو سوٹ کرتا ہے وہی اپنا لو۔ وہ لطیف صاحب، وہ جاوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملے ہیں نواز شریف سے۔ نواز شریف صاحب میں پھر امید جاگ اٹھی ہے کہ میں چوتھی دفعہ، وہ کہتے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ مارشل لا ریگولیشن کے تحت بنیں گے۔ تیسری مرتبہ بھی کی ترمیم خود ہی اپنے دور میں یہ لے کر آئے تھے کہ تیسری مرتبہ بھی وزیر اعظم بنا جا سکتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے نا، آئین میں ترمیم ہوگی نا، بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیکھیں مارشل لا کے دور میں ترمیم ہوئی تھی، اس کو واپس ہونا ہی تھا۔ لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پابندی عائد کرے کہ ان پہ بھی، صاحبزادی پہ بھی 7 سال کی سزا ہوئی ہے، 1 سال کی اس کو بھی، ان کے میاں کو بھی، جو کہتے ہیں جس دن میری شادی ہوئی تھی اس دن سے مجھے امید تھی یہ وزیر اعظم بنے گی۔ اس وقت آپ کو کیا امید لگ گئی تھی؟ گھر کی وزیر اعظم تو پھر بیوی ہوا کرتے ہیں نا ارون صاحب۔ اچھا نہیں، گھر کی وزیر اعظم ہونا اور بات ہے، ملک کی وزیر اعظم ہوگی۔ تو یہ بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ کوئی نہیں ہے، جو چیز سوٹ کرتی ہے۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کل، یعنی بھائی تھے اپنا زرداری صاحب کہتے تھے کہ کشمیر کی نئی لیڈرشپ محبوبہ مفتی ہے، عمر عبداللہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ پھر ان کا بیٹا نعرے لگا رہا تھا مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے۔ کل ممکن ہے انڈیا کے خلاف بھی معاملے میں بھی ان کی رائے بدل جائے۔ ابھی تک تو فی الحال یہ ہے کہ نہ نواز شریف صاحب مودی کے خلاف، اب مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے، یہ تریپورہ کا اتنا بڑا واقعہ، کسی مسلم لیگی لیڈر نے ایک لفظ کہا نہیں کہا، کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گڑگاؤں میں بھی کیا حالات ہو گئے مسلمانوں کے، ارون صاحب وہاں پر بھی جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا
وہ ہو رہا ہے، یعنی اس قدر توہین اور تذلیل ہو رہی ہے، ایک لفظ اس پہ کہنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. لیکن کل ضرورت پڑے تو ممکن ہے یہ بڑے حب وطن کا پرچم لے. مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ مشرقی پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ان کو قرار دیا کرتے تھے، اور کہ غدار تک کا لفظ استعمال کرتے تھے. مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا. اس میں شبہ نہیں مشرقی پاکستان الگ کرنے میں بھٹو صاحب کا ایک کردار تھا. بنیادی طور پہ یحییٰ خان ذمہ دار تھے، لیکن شیخ مجیب الرحمان بھی ذمہ دار تھے، بھٹو بھی ذمہ دار تھے، اور بھٹو نے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا. اب جو ہے وہ ایک عظیم حریت پسند ہیں. اب کہتے ہیں کسی سول لیڈر کو ٹکنے نہیں دیا جی اسٹیبلشمنٹ نے، بھٹو کو ٹکنے نہیں دیا. آپ اس وقت کر کیا رہے تھے؟ جنیجو کو نکالنے میں آپ ضیاء-الحق کے ساتھ تھے، اس سے پہلے آپ ہر چیز میں آپ ضیاء-الحق کے، اس کے مرنے کے بعد آپ اس کا مشن پورا کرنا چاہتے ہیں. بیانی ہے کیا ہے ان کا؟ صحیح ہے. نعرے لگانے کی آپ نے بات کی تھی ہارون صاحب. کچھ دن پہلے فیصل آباد میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. پہلے ذرا لوگوں کو میں سنا دیتی ہوں کہ جن صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے لاہور کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ نعرے لگانے والا نون لیگ کا کارکن نہیں ہے، وہ شخص ہے کیا؟ یہ کیا ہارون صاحب اس کے اوپر یعنی شہباز بھی یہ رانا ثناء اللہ کے بڑے قریبی ساتھی کہا جاتا ہے کہ ہیں. اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کا مسلم لیگ سے تعلق ہی نہیں کوئی، نہ ہمارے عہدیدار تو کیا ہمارے ورکر بھی نہیں ہیں. مطلب یہ سازش ہو رہی ہے، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ میں نائب صدر ہوں شہر کا یوتھ ونگ کا. ٹھیک ہے، اور مجھ سے کہا گیا بار بار. کس نے کہا؟ یہ صاف ظاہر ہے کہ کس نے کہا. وہ اس وقت ٹارگٹ ہیں. اور وہ جو درخواست انہوں نے عدالت میں بریت کی دی ہے ایون فیلڈ کیس میں، جس پہ انہیں سزا ہوئی ہے 7 سال کی، تو اس میں جنرل حمید ملک پہ جو الزامات انہوں نے لگائے، جن واقعات کا ذکر کیا، وہ جنرل صاحب سے پہلے کے ہیں. یعنی اگر شکایت کرنی تھی تو ان سے پہلوں کی کرتے. صحیح. چلیے ٹھیک ہے ہارون صاحب، مزید اس پہ بات کریں گے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے میرے پاس جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، جنگی صلاحیت سے متعلق انڈیا اور پاکستان کے. انڈیا پاکستان کی جنگی صلاحیت پہ بات کرتے ہیں. ہارون صاحب اس سے پہلے سیاست کی بات کرے تھے، مزید اس پہ کوئی بات کرنی ہے؟ میں پھر آگے بڑھوں. نہیں، آخری کوئی خاص بات نہیں کرنی. مطلب روز ہنگامے ہیں، قائد اعظم کے بعد آئے دن محلاتی سازشیں ہیں، جعلی تنظیمیں کھڑی کی جاتی ہیں، ملک ہر وقت بدامنی کا شکار رہتا ہے. کراچی میں ادھر پہلے وہ ممتاز دولتانہ کے دور میں خواجہ ناظم الدین کے خلاف سازش کے لیے قادیانی تحریک شروع کی گئی. یعنی اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اصل مقصد جو ہے وہ یہ نہیں تھا ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے، بھائی ڈیسٹیبلائز کیا جائے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف صدور ہیں اور گورنر جنرل جو ہیں وہ وزرائے اعظم کو برطرف کرتے رہے. مارشاء اللہ لگ گیا. پھر کراچی میں آپ کو یاد ہے ایوب خان کے زمانے میں کیا ہوا، ہنگامے ہوئے. پھر ایم کیو ایم پیدا ہو گئی وہاں پہ. پختونستان کا مسئلہ جو ہے وہ افغانستان کے، افغانستان اور انڈیا تھا اس کے پیچھے. اس کے بارے میں جمعہ خصوبی نے ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ اے این پی کو پی این اے، جیسے اس وقت اس کا نام اے این پی نہیں تھا، این اے پی تھا، نیشنل عوامی پارٹی، اس کو مدد ملتی تھی روس سے، انڈیا سے، افغانستان سے.